اللہ جل شانہ اپنی مقدس کتاب قرآن کے اندر فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ اللہ فرماتا ہے، ہمارا تمہارا خالق فرماتا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے، ہمارا پروردگار فرماتا ہے، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، جس نے سمندروں کو بنایا، جس نے ہواؤں کو بنایا، جس نے تجھے بنایا، جس نے مجھے بنایا، وہ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ نے وہ لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، ہم جو بول رہے ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ لیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ لیا ہے، ہم جو کما رہے ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ لیا ہے، ہم جو دوسروں کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کر رہے ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ لیا ہے۔ تو میرے پیارے سنو سنو، وہ گناہ کرنے والوں، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں، سنو سنو، اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارنے والوں، وہ کون سے راستے پر تم چل پڑے ہو؟ یہ راستہ رحمان کا راستہ نہیں بلکہ شیطان کا راستہ ہے۔ راستہ وہ سچا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، راستہ وہ سیدھا ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جو حدیث کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ راستہ سچا ہے، اس راستے پر چلو۔ اگر اس راستے پر چلو گے تو وہ راستہ تمہیں جنت کی جانب لے کر جائے گا، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے، اس سے ذرا سے ہٹ جاؤ گے تو وہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہم دنیا داری میں پھنس گئے، دنیا کی الجھنوں میں پھنس گئے، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے، ہم دنیا کی آرائش و زیبائش میں پھنس گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کب تک اس کے دھوکے میں رہو گے؟ اس دھوکے سے نکل کر باہر آ جاؤ، اس دھوکے سے نکل کر باہر آؤ، حق کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اس بات کو جان لو، اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں، اللہ نے تمہیں پیر دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تمہیں کیوں دی ہیں، اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اللہ نے تمہیں زبان دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ تمہیں اللہ نے نعمتیں کیوں عطا کی ہیں؟ کبھی تم نے اس پر غور و فکر کیا؟ کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ ہمارا عالم تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ خیریت ہے، کوئی اگر پوچھ لے بھائی خیریت سے ہو تو ہم اس کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مجھے فلاں چیز میں نقصان ہو گیا، مجھے کھیتی میں خسارہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دنیا داروں کے سامنے تو روتے ہیں، آپ کا یہ رونا میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ دنیا والوں کے سامنے روتے ہو، حالانکہ تم بخوبی جانتے ہو یہ دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے تمہاری بات سن لیتے ہیں ہنس کر، اور جناب والا رو رو کر سن لیتے ہیں، کبھی تو کبھی ہنس کر بھی سنتے ہیں، لیکن جناب والا دوسروں کے درمیان بیٹھ کر، اپنے یاروں کے درمیان بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق تمہیں مذاق بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں رو رہے ہیں دنیا داروں کے سامنے؟ اگر رونا ہے تو اپنے پروردگار کے سامنے رو، اگر رونا ہے تو سر کو سیدھے میں رکھ، اپنے رب کی بارگاہ میں رو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے، گناہوں سے توبہ کر لے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اپنے دل کا دکھ سنانا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا سنانا ہے تو سنا اپنے رب کو، وہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تم اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کا یاد کرو۔ آج تم دنیا داروں کے ذکر میں لگ گئے، آج تم دنیا داروں کے چکر میں لگ گئے۔ یہ الیکشن کا دور ہے، جناب والا دیکھو گھروں گھروں پھر رہے ووٹ مانگتے ہوئے، ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، ہمیں
ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس عزت چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس عزت چاہیے، ہمیں مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس عزت مل جائے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یاد رکھو عزت دنیا کی کرسی میں نہیں ہے، عزت دنیا کے پیسے میں نہیں ہے، عزت دنیا کے عہدے میں نہیں ہے، عزت دنیا کی آرائش و زیبائش میں نہیں ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو عزت کی چیز میں ہے، عزت کہاں ملے گی؟ اللہ کے نزدیک عزت والے لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے سوچ لیا ہم پردھان کی بن گئے تو عزت والے ہو گئے، ہم چیئرمین بن گئے تو عزت والے ہو گئے، ہم ودھایک بن گئے تو جناب والا عزت والے ہو گئے، ہم منتری بن گئے تو عزت والے ہو گئے۔ لیکن نہیں، تم نے مطلب غلط سمجھ لیا۔ عزت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا والا تیرے سامنے تیری تعریف کر دے تو تو سمجھتا ہے میری عزت ہو رہی ہے، دنیا والا تیرے سامنے چار اچھی باتیں کر دے تو سمجھتا ہے میری بہت بڑی عزت ہے، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ لیکن سن، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والے لوگ وہ ہیں، مقام والے لوگ وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی لوگ عزت والے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو، ہم نے صرف نعرہ لگا لیا بس ہو گیا کام۔ اگر سمجھنا ہے تو چل بریلی شریف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خاندان میں چل، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عرض کر، اے حضور تاج الشریعہ آپ فرمائیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی نہیں یہ کسی کے لیے، توجہ کریں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ فرماتے زندگی نہیں یہ کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کر دیکھیں کہ ہم کتنے مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہے ہیں، ہم کتنے اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم کتنے اپنے پیر و مرشد کے فرما بردار ہیں، ہم کتنے اپنے پیر و مرشد کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کسی کے پیر کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو لڑائی دنگے ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے سنو، میرے پیارے سنو، پیر و مرشد کا کہا بھی تو مانا کرو، پیر و مرشد نے جو کہا ہے اس پر عمل بھی تو کیا کرو۔ پیر و مرشد نے کیا درس دیا ہے؟ جب تم اگر پیر و مرشد کے ہاتھ میں تم نے اپنا ہاتھ دیا ہوگا تو پیر و مرشد نے یہ بھی کہا ہوگا بیٹا کہو کہ نمازوں کی پابندی کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، نیکیوں کی طرف بڑھتا رہوں گا، ڈھول تاشے سے دور رہوں گا، گانوں سے دور رہوں گا۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے کانوں میں ایئر فون لگا لیے، ہم جناب والا گانے سنتے چلے جا رہے ہیں، نوٹنکیاں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اب رات رات بھر فلمیں دیکھتے ہیں، رات رات بھر ڈرامے دیکھتے ہیں۔ آخر کب تک چلے گا؟ کب تک ڈرامے دیکھو گے؟ کب تک فلمیں دیکھو گے؟ کب تک گانوں سے دل بہلاؤ گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ تم سوچ رہے ہو میری عمر بڑھ رہی ہے، میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے جتنی عمر تمہاری بڑھتی جا رہی ہے اصل میں تمہاری عمر گھٹتی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے، ہر ایک کی وقت کا، ہر ایک کی موت کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اس وقت میں موت آ جائے گی۔ اب اس مثال کے طور پر اگر اللہ نے کسی کی موت کا وقت 50 سال کی عمر میں لکھا ہے، اب جتنی عمر اس کی بڑھتی جا رہی ہے وہ موت کے قریب جاتا جا رہا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے سنو، جب ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم کیوں نہ
نہ کرے موت کی تیاری میں لگ جائیں، ہم کیوں نہ قبر کی تیاری میں لگ جائیں، ہم سے جو سوالات کیے جائیں گے ان کی تیاری میں کیوں نہ لگایا جائے دل کو، دنیا کو چھوڑ کر نمازوں سے دل لگایا جائے، دنیا داروں سے چھوڑ کر اپنے رب سے دل لگایا جائے۔ آج ہم نے دنیا داروں سے دل لگا لیا، دنیا کی چیزوں سے دل لگا لیا، دنیا کی لذتوں سے دل لگا لیا، دنیا کی آرائشوں سے باعث سے دل لگا لیا، ہم نے دنیا کی نوٹنکیوں سے دل لگا لیا۔ میرے پیارے یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہے، اگر دل لگانا ہے تو تجھے غوث اعظم سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو غریب نواز سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو قطب الدین سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو فرید الدین سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو بہاء الدین سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو علاء الدین سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو شاہ جی محمد شیر میاں سے لگا لے، اگر دل لگانا ہے تو بریلی میں اعلیٰ حضرت سے لگا لے،